اس مجلس میں میرے برادر دینی و یقینی مولانا عبد المجید النوری الرضوی یہاں موجود ہیں، اور امام احمد رضا کی شان کیا ہے، ان کا کمال کیا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ والوں کو محل کی تلاش نہیں ہوتی، اللہ والا وہ چیمبر کو نہیں دیکھتا، پارلیمنٹ پر اس کی نظر نہیں ہوتی، وقت کے پیچھے اللہ والا نہیں چلتا، اللہ والا وہ ہے کہ وقت اس کے پیچھے چلتا ہے۔ میرے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رات کے 1 بجا چاہتے ہیں اور نسبتوں کی بہاریں تو دیکھو، کانٹیکٹ تو دیکھو کہ کہاں ڈربن کی رات کا 1 بج رہا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا امام اہل سنت و جماعت اس صدی کا مجدد برحق لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی چنگاری اور محبت رسول کی شمع جلانے والے۔ میرے دوستو، اب یہ عرص سراپا قدس کسی جلسے کا نام نہیں ہے، صرف اب یہ عرص سراپا قدس 2-4 ہزار آدمیوں کے جمع ہونے کا نام نہیں، اور اب یہ عرص سراپا قدس اس کا نام نہیں کہ کون آیا اور کون گیا۔ میرے دوستو، یہ امام احمد رضا کا پیغام ہے کہ اس مجلس میں آنے والوں کا چہرہ جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور صرف تبرک کھانے کے لیے نہیں ہے۔ جن آقاؤں کے نام پر عرس ہوتا ہے، آنے والے جانے جاتے، پہچانے جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بڑے آدمی کے صاحبزادے کی شادی خانہ آبادی ہو تو مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے یا تو وہ خود کھڑا ہوتا ہے یا کوئی اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ جان لیا جائے کہ اتنے ہزار آئے اور اتنے ہزار نے کھانا کھایا۔ شادی کی تقریب میں یہ بات بھی جانی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے کہ دائی کا محب کون ہے، اس فیملی سے تعلق رکھنے والا کون ہے، کنیکشن کس سے ہے، خلوص و محبت کے ساتھ کون آیا ہے۔ دروازے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کھڑا ہوا لوگوں کے چہرے کو پڑھتا ہے، آنے والوں کے احساسات کو دیکھتا ہے۔ الحمدللہ
آنے والا امام احمد رضا کی غلامی کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے. یہ جانا جاتا ہے کہ یہ مرید ہے یا مرید ہے، کون ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ رائٹ اور لیفٹ دیکھ رہے ہیں. رائٹ اور لیفٹ مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے مقدر پر ناز کرو کہ بریلی کے آقا نے آپ کو بلایا تو آپ آ گئے، جن کو نہیں بلایا وہ نہیں آئے. اب آپ سوچئے، ظاہر ہے کہ اس وقت گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے کہ اگر وہ نہ بلائیں تو پھر وہ کیسے آئیں. غم اس کا نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں آئے، خوشی اس بات کی ہے کہ ہم فقراء، غرباء، خدام، نام بردار امام محمد رضا کے نام لیوا، ان کے نام پر مچل لے کے لیے، ان کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے اور ان سے ایمان اور یقین کی بھیک حاصل کرنے کے لیے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہ عرس قادری رضوی میرے دوستو، یہ ڈربن کی جلسہ گاہ نہیں ہے، امام احمد رضا کے فیضان کا دربار ہے. اب آپ ہی دیکھیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اللہ اللہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزوں، میرے دوستو، عرض کروں آپ سے، بزرگوں کی بارگاہ میں، آقاؤں کی بارگاہ میں، مدینہ ہو یا بغداد، اجمیر مقدس ہو یا نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ ہو، قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ ہو یا بریلی شریف کی سرزمین ہو، میرے دوستو، وہ لوگ جو تماشائی ہوتے ہیں، ان آستانوں پر جانے والے اہل نظر بھی ہیں، اہل بصیرت بھی ہے، اہل باطن بھی ہے. ان کی نظر زمین کے اوپر نہیں ہوتی، زمین کے نیچے ہوتی ہے. وہ بھی ہیں اور تماشائی بھی ہیں. بزرگوں کا عرس میرے دوستو یہ تماشا نہیں ہوتا. اہل نظر کو دعوت دی جاتی ہے، اہل بصیرت کو دعوت دی جاتی ہے، اہل نسبت کو دعوت دی جاتی ہے. جو اہل نظر ہوگا وہ یہاں ہوگا، جو اہل بصیرت ہوگا وہ یہاں ہوگا، جو اہل نسبت ہوگا وہ یہاں ہوگا. اور جانتے ہو میرے امام احمد رضا نے آداب زیارت، آداب حضوری عطا فرمائے اور ارشاد فرمائے، اے مدینے کے جانے والوں، مدینے جانا تمہیں مبارک ہو، مگر مدینے جا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نہ عمارت کو تم دیکھو، نہ تعمیر کو تم دیکھو، نہ نقش و نگار کو تم دیکھو، بلکہ فرمایا کہ اس سے بھی بچو کہ تخیل اور تصور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے تمہیں بارگاہ رسالت سے دور کر رکھا ہے. آج تخیل کی بات نہیں، تصور کی بات نہیں، نقش و نگار دیکھنے کی بات نہیں. آج تو جانے نقش و نگار، جانے ایمان اور جانے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. خبر ان کے علاوہ دوسرا تمہاری نظر میں نہ ہو. اگر کوئی دوسرا نظر میں ہوا تو تمہاری محبت
قابل نہیں ہے، ناقص ہے۔ تم ان کے غلام سچے نہیں ہو، کیونکہ ان کی بارگاہ ہے کہ انہی کا خیال ہو، انہی کا تصور ہو، انہی کا ایجاد ہو اور انہی کا اب ہم کیوں دیکھیں کہ کون آیا اور کون نہیں آیا؟ ہم آنے والوں کے لیے نہیں آئے، ہم تو ان کے لیے آئے کہ جنہوں نے میرے دوستوں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم ایسی مچائی کہ عرض کیا کہ اے لوگوں تیور تو دیکھو، انداز تو دیکھو، پیارے نبی کے ذکر کی شان تو دیکھو۔ فرمایا عرض کیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مصر فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ آج قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، سہروردیوں، صابریوں، جانتے ہو کہ مجلس ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، میرے دوستو جب تک امام احمد رضا کا فیضان بیک گراؤنڈ میں نہ ہو، ان کی دعوت اگر نہ پڑھی جائے، ان کا سلام اگر نہ پڑھا جائے، تو سنیت اور سنت کا میرے دوستو کوئی مینار نور نظر نہیں آتا۔ دوستو عرض یہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ خانقاہی بات عرض کر رہا ہوں، خانقاہوں میں لوگوں کو نہیں دیکھا جاتا، صاحب خانقاہ کو دیکھا جاتا۔ اگر اجمیر آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے گئے تو پھر آپ جا چکے، مدینہ اس لیے گئے کہ دوستوں سے کچھ ملاقات ہو جائے تو آپ گئے مدینہ۔ کعبہ جاؤ، صرف کعبہ والا آپ کی نگاہوں میں ہو، مدینہ جاؤ تو صرف مدینے کی نہیں جانے کائنات آپ کے سینے میں ہو۔ بالکل یوں ہی سمجھ لو کہ جس کا عرس ہے ہمیں دعوت اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے دی جاتی ہے۔ عرسوں میں زید عمر بکر کو نہیں دیکھا جاتا۔ آداب محبت کے خلاف ہے کہ ہم امام احمد رضا کے نام پر یہاں بیٹھ کر یہ دیکھیں کہ زید آتا ہے یا عمر آتا ہے یا بکر آتا ہے۔ جو آتا ہے، جس کو آقا نے بلایا وہ آتا ہے، اور جس کو نہیں بلایا وہ نہیں آتا۔ آپ نے کل میری بات سنی، یاد رکھو، خدا نہ کرے کہ وہ دن آئے، لیکن اگر کسی کا نصیبہ ایسا ہی ہے تو یاد رکھو کہ اس سرزمین پر ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر ایسا ہو تو کوئی ہو نہ ہو امام احمد رضا کا نام لیوا محمد ابراہیم خوشتر ضرور ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ خوشتر، میرے دوستوں